بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی جناب، رات کے اس پہر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ویلاگ جس میں ہم ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ سمارٹ لائف کاسٹ جو کہ میرا چینل ہے، اور میں آپ کا ہوسٹ عاطف رفیق چودھری، پروفیسر عاطف رفیق چودھری کہہ سکتے ہیں، ESL انسٹرکٹر ہوں میں، شارجہ یونیورسٹی، اس سے پہلے سعودی یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں۔ پاکستان میں نے ون کریکولم کے لیے بہت زیادہ کام کیا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور میری جو کہہ لیں کہ میری اٹیچمنٹ جو ہے وہ بھی PTI سے اس لیے ہے کہ وہ انصاف پر کھڑی ہے، ادروائز اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور عمران خان تو خیر پوری قوم کے ہیرو ہیں، وہ تو ہیرو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ پروگرام، ایک تو میرا چینل اس کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور یعنی یوٹیوب چینل سمارٹ لائف کاسٹ، اور میرے جتنے دوست الحمدللہ اس پر ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری آواز کو مضبوط کریں۔ اور یہ آپ کی آواز ہے، میری آواز نہیں ہے، کیونکہ میں وہی بات کرتا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو اس چینل کے اوپر کیا چیز ہے، بہت سے مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے کھچڑی سی بنا دی ہے جناب، اسی میں آپ نے اسلام کی ویڈیو، اسی کے اندر آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو، اسی کے اندر آپ نے عربی سیکھنے کے طریقے، اسی میں انگلش سیکھنے کے، اس کے بعد آپ کی اپنی ویڈیوز، پھر آپ کے انالیسز، یہ تمام چیزیں یعنی ایجوکیشن کی بھی ہیں، قرآن کی بھی ہیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، انگلش کے لیکچر ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اپنی انگلش کی ویڈیوز ہیں۔ تو اتنا کچھ آپ نے کیوں کیا؟ لوگ تو ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لوگ تو کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ بنایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ لوگ آج ٹی وی جو ہے وہ اپنا جو پرانا سسٹم تھا، اور دوسرا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا، لوگ ٹی وی دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے ایک ایسا چینل ہونا چاہیے کہ جو وہ خود بھی بلا خوف و جھجک دیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے لیے اس چینل کو ان کو دکھائیں، کیونکہ اس میں ہم نے اپنی ٹریڈیشنز کو، اپنی تاریخ کو، اپنے دین کو، اپنا پولیٹیکل سسٹم، اور اس میں جو ہوتا ہے سچ بات اس پہ، اور اس میں کبھی کبھار مجھ سے گالی دے ہو جاتی تھی، بغیرت وغیرہ میں کہتا تو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی نہ دیجیے، کیونکہ ماشاءاللہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص کر میں انڈین لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانیوں سے زیادہ دیکھتے ہیں مجھے۔ تو بہرحال انشاءاللہ دونوں قومیں ہیں، انسان ہیں، اور انسانوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے۔ یہ جو نفرت ہے، یہ تو صرف یہ کیپیٹلسٹ جو لوگ ہیں، جو انڈیا کے ہیں، پاکستان میں کے ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ، اور یہ آپ کا چینل ہے، پروموٹ کریں، اور اپنی نسلوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ اور آج جو بیزی لائف ہے جس میں لوگ ٹائم نہیں دے پا رہے، اس میں اگر آپ کا استاد، آپ کے اپنے ملک کا انٹرنیشنل سطح پر پڑھانے والا اپنی پوری قوم کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میری آواز کو سٹرونگ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی جناب، یہاں پر جو ہے، جو ملک میں ہو رہا ہے، وہ سمپل سی بات ہے، تھوڑی سی گفتگو آج غیر رسمی سی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا؟ یعنی یہ آپ اس کا جواب خود آپ بھی دیں گے، بہت سارے سوالوں کا آپ میرے ساتھ اس میں آئیں گے۔ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اقبال کے نظریہ کے اوپر بنایا گیا تو اقبال کا نظریہ جو ہے وہ اس کی شاعری میں موجود ہے۔ یعنی ہم اگر سوچنا چاہیں کہ اقبال دین کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ اقبال کا قومیت کا کیا نظریہ تھا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اقبال کون سا آئین جو ہے وہ ملک میں چاہتے تھے، وہ بھی موجود ہے۔ کیسا ملک چاہتے تھے، وہ بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا؟ کہ دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام کی صحیح تصویر کشی کرنے کے لیے۔ اور یہ جو مولوی آج کل ہمارے جو ملک میں کام کرتے ہیں، جن کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو کام، اس کے بارے میں تو اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟
اس کو کیا جان سکے بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ تو اقبال تو اس وقت بھی ان مولویوں کے خلاف تھے، کیونکہ یہ 2 رکعت کے امام ہیں اور وہ بھی پورے نہیں ہیں، ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا، لیکن یہ فتویٰ دیتے ہیں جب ملک میں جہاد کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی کے اندر کھیل رہے تھے۔ جب شیخ مجیب الرحمان ملک کے 2 ٹکڑے نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ان مولویوں نے، مودودی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کے 6 نکات جس میں سے 5.5 بھٹو نے بادل نخواستہ مان لیے تھے، وہ تو بعد میں جب اس کو لالچ دیا گیا کہ تمہیں جناب وزیر اعظم ادھر کا بنا دیتے ہیں تو اس نے قبول کیا تھا۔ تو اس کا انکار جو مودودی صاحب نے کیا، ویسے ماشاءاللہ انہوں نے تفسیریں تک قرآن کی لکھی ہیں، اور یہ کتنا بڑا جرم کر کے گئے ہیں کہ ان پر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے، علامتی طور پر لگایا جائے، یحییٰ خان کے اوپر لگتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب آئے ہیں، اب آپ آج اس کو بھی کلیئر میں کر دیتا ہوں ضیاء الحق صاحب کے بارے میں، کہ لوگ آج تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب بہت مرد مومن تھے، جناب اسلام پسند تھے، وہ ملک میں جو ہے اسلام لاگو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پردے کی سختی کی ہوئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ منافق اعظم شخص تھا، اور ایسے شخص کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کافر کسی کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا، یعنی پوری جو طویل حدیث ہے کہ کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو اس میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے آپ نے فرمایا کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے مسلمان، یعنی مشرک کے علاوہ، یعنی وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو کہ ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، سچ کے لیے جہاد کرو، انصاف کے لیے جہاد کرو۔ یہ مسلمان کا جہاد ہے، یہ آج تک ہمارے مولوی نے نہیں سکھایا، اور آج جب سچ کے لیے جہاد کرنے، جان دینے کا وقت آیا ہے، تو یہ مولوی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ تو جہاد نہیں ہے، اور جو کشمیر میں لوگ مروائے جاتے تھے، جو افغانستان میں لوگ مروائے گئے ڈالر کے لینے کے لیے، وہ اس کو جہاد کہتے رہے، اس میں بچوں کی برین واشنگ کر کے کئی بیچارے والدین ان کا جو سہارا تھا وہ چھین لیا، اور اس کو جی وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ فوج جو ہے وہ آپ کی جنگ لڑنا نہیں چاہتی، یعنی وہ جو ہے 76 سال سے اپنی زمینیں بنانے میں، وہ کیا کسی نے نون لیگ کے والے کے ہی منہ سے نکلا تھا، آج پکڑا جو ہے پی ٹی آئی والوں کو ہے، کہ آپ نے جناب 1 انچ زمین فتح نہیں کی، اور آپ کس کھاتے میں جو ہے پلاٹس لیتے ہیں۔ دینے چاہیے پلاٹس تاکہ یہ اپنے بڑھاپے میں اچھی زندگی گزار سکیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے خدمات بھی کی ہوں۔ انہوں نے تو آج تک ملک میں جمہوریت آنے ہی نہیں دی، یعنی میں اگر یہ اب کہوں نا کہ جمہوریت آئی ہی نہیں، عمران خان کی جمہوریت جو ان کو حکومت نے ان کو مانا تو نہیں، لیکن وہ بھی لولی لنگڑی تھی، جب جو چیز میں آیا وہ جناب فوج کرتی گئی۔ کبھی جناب وہ پیزا کی جس نے وہ برانچز بنائی ہوئی ہیں اس کو لا کے یعنی اسی پیک میں لگا دیا، اب آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر چنوں کی رکھوالی پہ بکرا رکھیں گے تو چنے کیا بچیں گے؟ آپ نے جناب، آپ کا کام ہے فوج، وہاں پہ فوج کو ٹریننگ دینا، ان کی سربراہی کرنا، ملک کا دفاع کرنا۔ آپ نے کیا کیا جناب؟ آپ نے اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر لگا دیا۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ پھر آپ ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہم نیوٹرل ہیں، اور جان آپ اس ملک کی چھوڑ نہیں رہے۔ اب آپ سے نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ جناب آپ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کی وہ زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، نہ آپ اخلاقیات کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، بلکہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے میں آپ سر فہرست ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عزت بھی کی جائے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، وہ آپ کی ساری ڈکیتیوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، آپ کے قتل و غارت کو دیکھتے ہوئے، اور شریف لوگوں کو آپ اغوا کرتے ہیں، اور جو گنڈے ہیں، جو بدماش ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہاں پہ پروٹوکول لیتے ہیں۔ تو اس کا بارے سوچیں، اور عوام سوچے، اور جہاد کے لیے نکلیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔